الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے اور اس کا سورہ توبہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ سورہ توبہ بھی مدنی صورت ہے۔ ہم نے پہلی دو مکی صورتیں یعنی سورہ انعام اور اعراف مکمل کی، اور ان صورتوں میں مشرکین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت کے ذریعے اتمام حجت کا بیان ہوا، اور بعد کی دو مدنی صورتیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، انفال اور اگلی توبہ، اس میں اتمام حجت کے جواب میں ان لوگوں پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ موضوع کی اس مناسبت کی بنا پر یہ چاروں صورتیں دو دو کے جوڑوں کے ساتھ ایک گروپ بناتی ہیں۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے متصلاً بعد اور سورہ آل عمران کے اکثر حصوں کے نزول سے پہلے نازل ہوئی، چنانچہ اس صورت کے مطالعے سے پہلے غزوہ بدر کے پس منظر اور واقعات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ سورہ انفال جو ہے وہ مشرکین مکہ پر عذاب کا پہلا کوڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا، اور اللہ کی سنت کے مطابق جب رسولوں کا انکار کرنے والی اقوام اجتماعی طور پر عذاب استحصال کی مستحق ہو جاتی ہیں تو ان پر عذاب آتا ہے۔ اسی قانون قدرت کا اطلاق ہجرت کے بعد مشرکین مکہ پر بھی ہونے والا تھا، لیکن ان پر یکبارگی ٹوٹ پڑنے کے بجائے قسطوں میں عذاب نازل ہوا، لہذا اس عذاب کی قسط اول ان پر بدر کے میدان میں نازل ہوئی۔ اور دیکھا جائے تو مشرکین مکہ کو حرم مکہ سے نکال کر میدان بدر میں بالکل اسی طرح سے لایا گیا جیسے آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور سمندر میں غرق کرنے کے لیے اس مقام پر لایا گیا جہاں وہ غرق ہوئے۔ اس عذاب کا آخری مرحلہ سن 9 ہجری میں آیا، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ سورہ توبہ میں پڑھیں گے۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مکے کے دور کے اندر 4 مراحل مکمل ہوئے، یعنی دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض، اور آخری مرحلہ جو تھا وہ دشمن کو للکار کر آرمڈ کانفلکٹ تھا، جو کہ مدینے میں شروع ہوا جب مسلمانوں کو ایک آلٹرنیٹو بیس میسر آ گئی۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داخلی محاذ پر معاملات کو فارغ کیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپے دار دستے بھیجنے شروع کیے تاکہ قریش کی اکنامک بلاکیڈ کی جا سکے۔ اسی سلسلے میں ایک بڑا قافلہ جو کہ ابو سفیان لے کر جا رہے تھے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ نکل گیا۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا شام سے تو پھر جو ہے اس کو بدر کے مقام پر روکنے کی پلاننگ کی گئی، اور یہی جو ہے وہ غزوہ بدر کا سبب بنی۔ اس صورت کے اندر 10 رکوع ہیں، لیکن پہلا رکوع جو ہے مال غنیمت کی تقسیم کے مسئلے کے بارے میں ہے، اس کو درمیان سے نکال کر شروع میں لایا گیا ہے۔ یہی اسلوب ہم سورہ توبہ میں بھی دیکھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔